لوگو اے قرآن میرے ہاتھ چے جیڑا انسان اپنے بہن بھائیاں دا پیار کردا ہے صلہ رحمی کردا ہے اور اپنی رشتہ داری نو جوڑدا ہے وہ برا سلوک کردے نے چنگا کردا ہے وہ مندا بولدے نے چنگا بولدا ہے وہ مندا ورتدے نے چنگا ورتدا ہے وہ قدم قدم تے نو ڈنگ ماردے نے انہاں نو اپنے سینے نال لاندا ہے انہاں تے پیسہ خرچ کردا ہے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا آقا نے فرمایا اللہ دی عمر بھی لمبی کرے گا اللہ دے رزق بھی اضافہ کرے گا اے دے باوجود جڑا غریب رشتہ داراں تے خرچ کردا ہے اللہ کوئی بیماری بھی اے دے بدن دے نیڑے نہیں آون دے صلہ رحمی کرن والا بندہ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے کہنے لگا اللہ رسول منو ایسا عمل دس دیو جس نے میں جنت دے قریب ہو جاتے جہنم کو دور ہو جا آپ نے فرمایا عبادت اللہ دی کر نماز پر زکات کر وسیلۃ الرحم صلہ رحمیاں کریا کر اپنے رشتہ داراں چنگا سلوک کر تو جنت کے قریب چلا جائے گا جہنم کو دور ہو جائے گا سبحان پر ایک کام اوکھا بڑا ہے نے مولوی جی انہیں منو ایک گال کڈی ہے میں اگوں پانچ نہ کڈا میں کنک دی روٹی نہیں کھاندا بول دے نہیں تھوڑا جا اپنے آپ چ نرمی پیدا کرو انشاءاللہ میں ایک گل کہنا جیڑا نرمی پیدا کر لیندا ہے جھک جاندا ہے انہوں پھل بہتا لگدا ہے اویندے نہیں بیریاں دیاں ٹہنیاں ہوندیاں نے لمکیاں ہوندیاں نے بیراں دے نال چکیاں ہوندیاں نے نا تے پھل کدی سفیدے نوں بھی پھل لگا ویکھیا جے او بولو تے صحیح اپنیاں دے کام آیا کرو اوکھے سوکھے ویلے بہن بھراواں نوں اپنے سینے نال لا کے رکھیا کر باہروں چوں رشتے لینا تے بھرا کول اللہ اودی بیٹی جوان ہے او مارا تاں نہیں لیندا بہن کو رشتہ نہ نہیں لیندا او کو پیسے نہیں غریب ہے اپنیاں بیٹیاں باہر دینا لوکاں دیاں گھر لے ہونا اپنا نیت قائم کرو جدے اندر اپنے دا درد نہیں اپنے دا دکھ نہیں وہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے رب نو لوڑ کو نہیں اپنے اندر اساسیت پیدا کر قرآن کی کہہ رہے ہیں آئیے ذرا غور کیجئے صلہ رحمیاں کرنے والے ایک عمل دوسرا والذین صبروا ابتغاء رشتے داراں دے برے سلوک تے اے صبر کردا ہے اے اجے قرآن اپنی گل نہیں کرتی رشتے داراں دے برے سلوک تے صبر کردا ہے فرمایا آگے کیے اللہ فرماندے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ نماز بھی پڑھدا ہے اللہ دے راہ ظاہر دے پوشیدہ خرچ بھی کردا ہے فرمایا وسرا وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ اگے ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندا ہے نیک اعمال ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں کر کے برائیاں مٹا ہن اگے کی ملے گا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم نیک عمل کرنے والے دے ابا و اجداد بیویاں آل اولاد ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے جدو جنت دے دروازیاں تے آن گے انہاں نوں VVIP پروٹوکول دیتا جائے گا والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب انہاں واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جان گے سبحان اللہ سبحان کام کنے نے 5 دروازے کنے نے 8 صلہ رحمی صبر نماز اللہ دے راج خرچ کرنا نیکی کر کے برائی مٹانا فرمایا جنت دے 8 دروازے کھلے نے رب کہے گا جدے جو دل کردا جے داخل ہو جاؤ تے نال فرشتیاں نو اللہ کہے گا فرشتیو جنت دے 8 دروازیاں چ کھلو جو جڑے آ رہے نے انہاں نو کہو سلام علیکم
پاک بدن دی بیستی موری ننگن جانا ہے اتھے فرشتے کھلوتے نے ڈانگا پھڑ کے جدوں دروازے دے اندر وردہ آندے نے ڈانگن علیکم بھائی شعیب صاحب ایک بابے دا نا سر پاٹا میں کہا بابا جی سر کی میں پڑھ لڑائی کر دو ایس عمرے بھی لڑ دو نا پتر لڑیا نہیں وہ بیستی موری ننگ کے ہے میں کیا تیری جنت ڈانگن علیکم ساڑی جنت وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين اللہم اجعلنا من اللہ سانو سارے انو اینا چاہی کر دے اچھی کہہ دو آپ یہ جنتی جنت داخل ہونگے وی وی آئی پی پروٹوکول دیتا جائے گا آج کل دے ماشاءاللہ ایم پی ایم اے نے ہونا کیوں نہیں چور صاحب انہوں نے بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے کوئی وزیر ہوئے انہوں بھی ملتا ہے ساڑھی کہنا سلام دا ہو جائے اڈی زمین تے نہیں لگ دی اتوں آواز ہو دی ہے اے اصل عزت ہے اے وقار ہے جدو جنت داخل ہونا ہے سلام علیکم جنتی داخل ہو رہے ہیں انہاں دیاں زباناں تے ترانہ کی ہے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين یہ سارا تھانو اجر مل لیا جنتیوں تے تھوڑے نیک عمال دی وجہ تو مل ہون سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ ریشم دے تکیے جنت دا پھل روسٹوئے پرندے گلمان تے نوکر پلنگاں دے دوالے پہندے پھر دے اگے اللہ کی آدھے نے وَحُورٌ این حورا بھی دیاں گا پورا بھی کامثال اللؤلؤ المکنون حورا دیاں گا 70 اندھے نہیں صبح ایک تھا تقریر میں پہ کرا میں حورا دا ذکر کیتا تھا بابا بڑھا اندھا ہائے ہوئے وَحُورٌ این کامثال اللؤلؤ المکنون حورا ہون گیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں آقا فرماندے نے حور پانی پیے گی گلے چو گزردہ نظر آئے گا حور دی ہڈی دے اندر جڑا کوتا ہے وہ بھی نظر آئے گا سبحان اللہ حورا مل گیاں 70 اگر حور دا دوپٹہ دنیا چاہ جائے دنیا لڑ لڑ کے مر جائے آقا فرماندے میں او حور کوڑے کھوانچ تھکے تے مٹھے ہو جان ایک حور نے 70 قسم دے ہلے پائے ہونگے او لوگوں میں قربان جاواں ہر جوڑے دا رنگ وکھرا ڈیزائن وکھرا خوشبو وکھری سبحان تو دنیا دیا غیر عورتاں دے پیچھے نازدہ ورنے اپنی جوانی تباہ پیا کرنے انہاں بیبیاں دے پیچھے چھڑ دے اللہ اللہ جدوں ایویں دا گمان آئے جوانی چ میرے یوسف کے نانی نو یاد کر لیا گیا
جدوں بی بی ستویں کوٹری چ لے جاندی ہے آندی ہے قالت ہی تلک نبی یوسف علیہ السلام نے نیوی پائی ہے تے بی بی زلیخا دا بت ایک نکر چ پیا ہے او دے اوتے اپنا پردہ پا دیندی ہے چادر پا دیندی ہے جدوں چادر پاندی ہے اس بت دے اوتے تے نبی یوسف علیہ السلام اس طرح نے چادر پائی تے نبی یوسف آندے نے بی بی اے کی کرنی ہے وے یوسفہ مینوں اپنے رب کولوں گناہ کردیاں شرم آؤندی ہے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب پردے پایا چھپ جاندا ہے میرا رب پردے پایا چھپدا نہیں وہ ستویں کوٹری چ بھی ویندا پیا اے آندی ہے قالت ہی تلک نبی یوسف آندے نے قال معاذ اللہ تے محدثین نے لکھیا نظر پہ یعقوب پیغمبر منہ وچ انگلی پائی نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی تے آندہ کی نے آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی پتر ویکھی تو بھی نبی میں بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے اللہ نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں اور جوانی چ پاک جوانی لے کے آئے گا اللہ دے تینوں اپنے عرش دا سایہ دے دیا گا ہورا مل گیا 70 ایتھے ایک بیٹی بھن دا رشتہ کرنا بابے دی جُتی ٹوٹ جاندی ہے رشتہ لب دے بھراواں نوں وکھرا وقت پہ اللہ دے تو ایک دینی ہے 100 پون چھان کرنا میں تینوں 70 دینیاں نے میں کچھ نہیں ویکھنا بول دے نہیں کہ انہیں 70 ایویں دے چلنی ہے کردار چنگا ہویا تے ہورا نہیں تے ہورے تے وٹ تے پے نے بول دے نہیں تے بابا جی محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے گردن لمی نازک پتلی جیوں کر گردن مورا آواز بریک لطیف جو کوئل سامن وچ چکورا اچانک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور بالو کاوے آنکھ پھر آنکھ جو مشرقہ آنے تے کجل دی وچ داری بہت سے آئی بہت سفیدی آلہ حسن بہاری انگلیاں سب زیور پریاں وانگر واوا پھلیاں قد عجیب غریب جو پتلا جیوں کر چمبے کلیاں تے مول اونا دا دنیا اندر حق میں رہی ادا کر کے جانا یہ نہیں کہنا ڈوگرے تو 4 کلے زمین لے لو ہور دے چھڑو ایویں نہیں جے ہونا حق مہر ایتھے ادا کرنا ہے نماز جڑی پڑھنے ہیں نا یہ ہوراں دا حق مہر ہے روزے جڑے رکھے نے حق مہر ہے قرآن پڑھنے حق مہر ہے نفلاں جرونے حق مہر ہے مول اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی تے چھوڑ فساد مناہی
من عمل صالحا من ذکر او انثى، نیک عمل کرنے والا آقا فرماندے نے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دیندے نے، جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دیندے نے، جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ فرماندے نے انہوں ایک خندق آقا فرماندے نے جہنم کولوں اللہ دور کر دینے۔ خندق کتنی ہے؟ کما بین السماء والارض، زمین اسمان دا وایا کتنا ہے پتا جی؟ 500 سال دا وایا جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ انہوں 500 سال دی مسافت جنہ جہنم کو لو دور کر دے دے۔ فرضی روزے دا عدد نہیں میں دسیا، نفلی دا دسیا ہے۔ فرضی دی واری آئی میرے فرشتیوں تواڈیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، لیکن تو ہی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے۔ ایک قیامت نو فرضی روزہ رکھنے والا آئے گا میری عدالت نو میں ایدہ اجر رب خود عطا کرا۔ اے روزے تو ہاں جڑے رکھے نے انشاءاللہ اللہ نے رائے گا نہیں جان دے، پہنچی کہ وہ انشاءاللہ اللہ ساڑھے سارے آندے روزے عبادات ذکر و اذکار اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لو۔ اللہ روزے دی حالت کو کمیاں کتائیاں ہو گئیاں نے، چولاں وج گئیاں تے اللہ بھی درگزر کر دے۔ ٹھیک ہے وہ آمین سبحان اللہ۔ دوجا عمل کی ہے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے، یہ نہیں کہ رمضان چی قرآن پڑھنا ہے تو پورا سال چھٹی، رمضان چ روزے رکھنے تے اگے پیچھے نبی پاک نے اگے پیچھے سوار جمعرات دا روزہ نہیں چھڈیا، ایک مہینے دے 3 ہر مہینے 3 روزے آقا رکھ دے سن، سانو وہ بھی رکھنے چاہیے نے، سوار جمعہ دا آدھا بھی رکھنا چاہیے۔ رمضان جو قرآن پڑھے آگے پیچھے بھی پڑھو، جڑا بندہ رب نہ گلا کرنا چاہتا ہے وہ چاہے قرآن پڑھے، جدو قرآن پڑھے گا اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلا پیا کرتا ہے۔ روز قرآن پڑھیا کر، پاویں ایک رکوع ہی پڑھیا کر، پڑھیا روز کا، ضروری نہیں تو پارا پڑھے، پائیا پڑھے، ادھا پڑھے، پونا پڑھے، ایک رکوع پڑھ لے پر بلا نادا پڑھ، پھر قرآن دی رحمت ویکھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ نفل پڑھتا ہے وہ نفلاں جو مانگتا ہے، ایک دعا کرتا ہے دعا جو مانگتا ہے، ایک بندہ کھول کے قرآن پڑھی جان دیا، فرمایا نفلاں جڑا مانگتا ہے انہوں پھر ملنا ہے، دعا جو مانگتا ہے انہوں پھر ملنا ہے۔ یہ قرآن والا مانگتا کو نہیں، قرآن پڑھی جا رہے ہیں، اللہ نے انہوں بغیر منگت تو ہی رب عطا کری جا رہے ہیں۔ نبی دا ایک صحابی آیا نا کہنے لگا اللہ رسول میرا چھوٹا بھائی ہے وہ گھر چ قرآن ہی پڑھی جاتا ہے تے میں کلا ہی کام کرنا، انہوں کہو سو قرآن سویرے پڑھے کرے میرے نال کام بھی کرے۔ آقا فرماندے نے کملیا گھر چ قرآن او پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق تینوں دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اللہ رسول منو کے بعد دی نصیحت کر دے ہو، فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا منو کی ملے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اے قرآن دے حافظ جڑے بنا دیندے ہو نا بچے، سمجھو جدا بچہ قرآن دا حافظ بن گیا ہے وہ باپ قبر چ پیا ہے، رب نے قیامت تک وہ دے واسطے ثواب دا TCS جاری کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں۔ تے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے، آقا فرماندے نے 5-6 جسم ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، جویں انہاں نو دفن کیتا ہے اوویں قبر چ رہن گے۔ انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، ادھر میرے ول شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ اللہ فلسطین دے لوگاں دی مدد فرما، اللہ یہودیاں دا ستیہ ناش کر دے، اللہ اسرائیل نو تباہ و برباد کر دے، اللہ مسجد اقصی دی حفاظت فرما، اللہ فلسطین دے لوگاں دی غیب دے خزانے چو مدد فرما۔